يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك، والخامسة أن تبغض العلم وأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا. انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے تمام اہل ایمان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی اور دی گئی کہ وہ اس دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی افعال اور اقوال کے ذریعے اس کی ذمہ داری اس امت کے اہم طبقے علماء کو دی گئی کہ وہ لوگوں کی اصلاح اور ان کی دین کی فکر کریں، ان میں سدھار کی فکر کریں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وارث اس کو کہتے ہیں جس کو وراثت میں مال ملے. جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو تو اس کے والد کا جو سرمایہ اس کے بیٹے کو ملے گا، تو یہ بیٹا اپنے والد کے مال کو حاصل کرنے والا وارث کہلائے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں، جو فنون ہیں، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، فقہ کی تعلیمات، علم طب کی تعلیمات، جتنی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہ تمام تعلیمات وراثت میں کن کو ملتی ہے؟ اہل علم کو ملتی ہے، علماء کو ملتی ہے. علم حاصل کرنے والا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہو، حدیث کا علم حاصل کیا ہو، تفسیر کا علم حاصل کیا ہو، فقہ کا علم حاصل کیا ہو، دین کا جو بھی علم حاصل کیا ہو، اس علم حاصل کرنے والے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کی لغزش سے بچو. عالم کی لغزش سے بچو. اور اگلا جملہ فرمایا: اس سے قطع تعلق مت کرو. تیسرا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس بات کا انتظار کرو کہ وہ اپنی غلطی سے روک کر کے آ جائے. ان تین جملوں میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم اور بڑی پیاری بات کہہ دی، جو اس امت کے لیے قیامت تک کام آنے والی ہے. جو انسان علم حاصل کرتا ہے، خصوصاً
دین علم حاصل کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی وہ انسانوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق ہے، یا اس کے پاس کوئی جذبات نہیں ہیں، اس کے اپنے خیالات نہیں ہیں، اس کی اپنی چاہتیں نہیں ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں نہیں ہیں۔ وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح انسان ہے۔ جس طرح سے ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتا پیتا ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں وہ بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے جس طرح سے ہم شادی بیاہ کرتے ہیں وہ بھی شادی بیاہ کرتا ہے، جس طرح سے ہمارے وہاں بچے بچیاں ہوتے ہیں اس کے وہاں پہ بھی بچے بچیاں ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں۔ جو ضرورتیں انسانی رشتہ داری کی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہی اس عالم، حافظ، قاری، مولوی صاحب کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، اور جو غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں وہی غلطیاں اس سے بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کوئی فرشتہ یا دودھ سے دھلا ہوا یا کوئی صاف ستھرا انسان نہیں ہے کہ اس سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی لغزش سے بچو۔ اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے، اس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو ایشو بنا کے، اس کو نشانہ بنا کے اور اس کو مدعا بنا کے ایسا نہ کرو کہ آپ اس سے کٹ جاؤ، اس سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لو، اس سے تعلق ختم کر لو۔ اگلے جملے میں یہی فرمایا کہ اس سے قطع تعلق نہ ہو۔ بعض مرتبہ پہلے جملے میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو، کیا مطلب؟ بعض مرتبہ انسان کیا کرتا ہے کہ یار یہ فلاں گناہ کا کام ہے، یہ فلاں عالم صاحب کر رہا ہے، فلاں امام صاحب اس کام کو کرتے ہیں، فلاں حافظ صاحب اس کام کو کرتے ہیں، فلاں قاری صاحب اس کام کو کرتے ہیں، فلاں مولوی صاحب اس کام کو کرتے ہیں۔ جب وہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو جائز، جب پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، دین کی سمجھ والے لوگ کر رہے ہیں تو یہ کام ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز۔ ہم کہتے ہیں نا بعض مرتبہ ارے وہ 5 وقت کے نمازی یار دیکھو سود پہ پیسہ دیتے ہیں، جب وہ دے سکتے ہیں تو ہمارے لیے تو جائز۔ ہم یہ دلیل بناتے ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے۔ وہ دیکھو داڑھی ٹوپی والے جماعت میں وقت لگاتے ہیں، ان کے گھر پر جو بارات آئی ڈی جے کے ساتھ بارات آئی، جب ان کے وہاں ڈی جے پہ بارات آ رہی ہے تو ہمارے وہاں ڈی جے سے بارات آ گئی تو کون سا گناہ ہو گیا؟ کسی بھی انسان کا عمل، کسی بھی عالم کا عمل قابل تقلید نہیں ہے جو گناہ کا عمل ہے۔ عالم جو ہے اس کا علم جو ہے وہ اس کے علم کی روشنی میں کوئی مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، کوئی دین کی بات بتاتا ہے، وہ تو معتبر ہے، قابل اعتبار۔ لیکن کوئی عالم یا مولوی یا حافظ یا قاری صاحب یا امام صاحب یا دین کا جاننے والا اگر ایسا عمل کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کا وہ عمل قابل اعتبار نہیں، قابل اعتبار۔ تو فرمایا عالم کی لغزش سے بچو، یعنی جو گناہ وہ کر رہا ہے وہ گناہ آپ یہ سمجھ کے نہ کرو کہ جب یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کام صحیح ہے ہم بھی کر لیں، یہ سمجھ کے آپ کو اس گناہ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ اگر کوئی عالم صاحب کسی آگ میں کود جائیں تو ہم یہ سمجھ کے کود جائیں کہ بھائی عالم صاحب کود گئے آگ کے اندر، ہم بھی کود جائیں۔ انہوں نے بجلی کا تار پکڑ لیا ہے، اتنے بڑے عالم ہوں گے تو ہم بھی کیا کر لیں؟ بجلی کا تار پکڑ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بیوقوف بھی یہ کام نہیں کرے گا، کوئی بھی یہ کام نہیں کرے گا کہ انہوں نے اپنی جان کو زوخم میں ڈالا، نقصان میں ڈالا تو ہم بھی کیا کریں؟ ان کی دیکھا دیکھی اپنی جان کو زوخم میں ڈالیں اور نقصان میں ڈالیں۔ تو فرمایا عالم کی لغزش سے بچو، یعنی جو غلطی وہ کر رہا ہے اس غلطی کو تم یہ سوچتے ہوئے کہ عالم صاحب بھی کر رہے ہیں، امام صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ اس غلطی کو نہ کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی عالم سے، کسی مولوی سے، کسی حافظ صاحب سے، دین کے جانکار سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ہماری اپنی قوم میں کیا برآمد ہوتا ہے کہ ہم اس سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ قطع مطلب کاٹنا، ٹکڑا، الگ ہونا، اور تعلق مطلب تعلق جیسا کہ میل جول، یعنی کہ میل جول کر رکھنا، ہم اس سے کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے قطع تعلق مت ہو، یعنی کہ اس کی اس غلطی کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس سے الگ نہ کرو، اس سے رشتہ ناتا نہ توڑو۔ بھئی اس کو جو اہمیت اور اس کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دین دیا ہے، اس کو قرآن کا علم دیا ہے، اس کو حدیث کا علم دیا ہے، اس کو فقہ کا علم دیا ہے، اس کو تفسیر کا علم دیا ہے،
اس علم کی قدر آپ کو کرنا ہے، اس علم کی وجہ سے اس کی قدر کرنا ہے، ورنہ اس میں کوئی سرخاب کے اوپر تھوڑے لگے ہوئے ہیں۔ اس کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس علم کی وجہ سے دیا ہے، تو اس علم کی وجہ سے اس کی قدر کرنا ہے۔ جو گناہ اور جو غلطی اس سے سرزد ہو رہی ہے، اس گناہ اور غلطی کو درگزر کرتے ہوئے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کی محبت میں ہمارے دل کے اندر کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔ اب کیا کریں بھئی؟ اس کی لغزش سے بھی بچنا ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ نہیں کرنا ہے، اس سے قطع تعلق بھی نہیں کرنا ہے، یعنی کہ اس سے بات چیت بند نہیں کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ یہ تیرے قرآن کا علم جانتے ہیں، ان کے سینے میں تیرا قرآن ہے، ان کے سینے میں تیری حدیثیں ہیں، تیرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث اس کے سینے میں پیوست ہیں، ان کو تو نے اپنے علم کے خزانے سے علم عطا فرمایا ہے، وہ علم جو کہ روشنی ہے، وہ علم تو نے ان کو عطا کیا ہے، پتہ نہیں کیسے یہ بھیگ گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، راہ راستے سے ہٹ گئے ہیں، اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ ان کو راہ راستے پر ڈال دیجیے، ان کو ہدایت دے دیجیے، ان کو سمجھ دے دیجیے، ان کی زندگی کے اندر یہ ایک دھبا گناہ کی صورت میں داخل ہو گیا ہے، اللہ یہ دھبا ان کی زندگی سے ہٹا دیجیے۔ آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک ثواب ملے گا آپ کو دعا کرنے کا، دوسرا ثواب ملے گا آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کرنے کا، اور مزید اس کا ثواب آپ کو یہ ملے گا کہ اگر وہ عالم صاحب، وہ حافظ صاحب، وہ مولوی صاحب، وہ امام صاحب، وہ قاری صاحب جو کسی گناہ کے اندر مبتلا تھے، جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا، جانکاری تھی، آپ کی دعا کے اثر کی وجہ سے اگر وہ اس گناہ سے باز آ گئے، تو جتنے نیک کام وہ آپ کے دعا کی بدولت کریں گے، ان تمام نیک کاموں کا اجر اور ثواب بھی آپ کو۔ بھئی کسی بھی عالم کو اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل تو یہ ہے کہ عالم کو باعمل ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ باعمل۔ نرا علم کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ انسان کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ ہو، یہ کوئی چیز، کوئی درجہ نہیں رکھتا ہے۔ عالم کی شان یہ ہے کہ وہ باعمل ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس غلطی کی وجہ سے اس سے رشتہ ناتا نہیں توڑا جائے گا، اس سے قطع تعلق کی نہیں کی جائے گی، اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا نہیں کی جائیں گی، اس سے جو ہے اپنے تعلقات کو برقرار رکھا جائے گا۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے کہ کسی کے والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہارے والدین کافر اور مشرک ہوں تو بھی ان کی فرما برداری تمہارے ذمہ لازم ہے، واجب ہے، ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے تم، ان کی تعظیم اور تکریم تمہیں کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے تو یہ حکم تو تمہیں نہیں ماننا ہے، لیکن ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم اور تکریم کو ختم نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان کی تعظیم و تکریم اس لیے کروا رہا ہے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، مشرک ہونے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کا درجہ جو ان کو ملا ہوا ہے وہ درجہ ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے کسی عالم سے کوئی غلطی ہونے کی وجہ سے، کوئی گناہ ہونے کی وجہ سے، کوئی خطا ہونے کی وجہ سے اس کو جو علم کا مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے، وہ علم کا مقام اور مرتبہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے تعلقات اس سے کیا کرنا ہے؟ برقرار رکھنا ہے، اس سے جوڑے رکھنا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتظار کرو کہ وہ لوٹ آئے، اپنی غلطی سے کیا ہو جائے؟ باز آ جائے، اس کو پتہ لگ جائے، ایک نہ ایک دن انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، میں نے یہ گناہ کیا تھا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی، لہٰذا میں اپنی اس غلطی سے کیا آتا ہوں؟ باز آتا ہوں۔ ہمارے میں عجیب معاملہ ہے، عجیب حالات ہیں ہمارے اپنے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی ایک انسان سے زندگی میں کوئی لغزش ایک مرتبہ ہو گئی، ہم زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں، بھولتے ہی نہیں۔ اور اگر کسی ہمارے مقتدی سے، پیشوا سے، امام سے، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، عالم صاحب سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم اس کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اس کو نہیں بھولتے۔ فلاں موقع پر انہوں نے ایسا کہا تھا، فلاں موقع پر یہ بد اخلاقی کی تھی، فلاں موقع پر اس کو ایسا جواب دیا تھا، فلاں موقع پر اس طرح سے پیش آئے تھے۔ یہ انسان ہے، 24 گھنٹے ایک جیسا مزاج انسان کا نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو اگر کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے، کسی وقتی دباؤ کی وجہ سے اگر اس نے کسی غلط انداز میں، غلط لہجے میں کہہ دیا، اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، میرا پیٹ بند ہوتا ہے۔ میں نے ان کو بولا ڈاکٹر کو دکھاؤ، وظیفے سے پیٹ بند نہیں ہوگا۔ بتا میں نے غلط بولا میں نے،
لیکن شاید میرا انداز ان کو کہنے کا صحیح نہیں تھا، ان کو اس بات کا برا لگا اور وہ ناراض ہو گئے۔ بعد میں نے بھاپ لیا، بھاپ کر کے ان سے دعا سلام کی اور میں نے کہا دیکھو صاحب، میں نے آپ کو صحیح مشورہ دیا، میں آپ کو وظیفوں میں اور تعویذ گھنٹوں میں اگر لگا دیتا، آپ الجھتے رہتے، آپ کی بیماری بڑھتی جاتی۔ میں نے آپ کو صحیح مشورہ دیا، پیٹ کا علاج منتر سے اور جھاڑ پھونک سے اور پانی دم کرنے سے اور کسی وظیفے سے صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں امام تھا، تو فجر کی نماز میں نے دہرانے کا حکم دیا۔ بھائی جن لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے آج کی، 2-3 دن تک میں نے اعلان کیا وہ فجر کی نماز آپ دہرا لیں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھائی نماز دہرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز کو ہم اپنی کیا کر لیں، دہرا لیں، بات ختم۔ فجر کے وقت تو بتاؤ کس کا موڈ صحیح ہوتا ہے؟ نیند میں سے انسان اٹھ کے آیا، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ صاحب نماز کیوں دہروائی آپ نے؟ اب میں پرسنل بتاؤں کہ کس وجہ سے میں نے نماز دہرائی؟ میں نے وہ چیز جب ان کو نہیں بتایا، اس کا انہوں نے ایشو بنا لیا اور بہت دنوں تک مجھے ایسا جواب دیا، مجھے اس طرح سے پیش آئے، اس چیز کو ایشو بنایا۔ تو یہ ہمارا نظریہ اور یہ ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے کئی بے شمار علماء ہمارے ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری قوم جو ہے نا بہت غلط رویوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے، اور اس کا نقصان خدا کی قسم ہم بھی اٹھائیں گے اور ہماری نسلیں بھی اٹھائیں گی۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کا تعلق علم والوں سے بھی کاٹ دے اور علم سے بھی کاٹ دے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کا آپ کا تعلق اہل علم سے کٹ جائے گا تو ایٹومیٹکلی علم سے آپ کا تعلق کٹ جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے دشمنی کر لیں جو کہ کسی بھی چیز کا اسپیشل ڈاکٹر ہو، ظاہر سی بات ہے جب آپ کی دشمنی اس ڈاکٹر سے ہو جائے گی، آپ اس مرض کے تعلق سے آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں تو آپ کا علاج ہی نہیں ہوگا، آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر بے شمار ہیں، اس ڈاکٹر کو چھوڑا دوسرے کے پاس چلے گا، تیسرے کو چھوڑا چوتھے کے پاس میں چلے گئے، لیکن جو مرض ہمیں ہے اس مرض کا فلاں ڈاکٹر زبردست اسپیشلسٹ ہے، لیکن اس سے ہمارا جھگڑا ہے۔ اب اس جھگڑے کی وجہ سے ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں تو ہمارا علاج نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے کسی عالم سے ہمارا اپنا جھگڑا ہے، اس سے ہم علم سیکھیں گے نہیں، جب علم سیکھیں گے نہیں تو جہالت ہمارے اندر خود بخود آئے گی، جس طرح سے بیماری ہماری بڑھتی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 جملوں کے اندر فرمایا، عالم کی لغزش سے بچو، جو وہ کوئی غلطی گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو تم خود کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو آئیڈیل بنا کے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ دوسرا، اس کے اس غلطی کی وجہ سے، اس خطا کی وجہ سے اس سے قطع تعلق نہ کرو۔ تیسرا فرمایا کہ انتظار کرو کہ وہ لوٹ آئے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، انتظار کرو۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ آپ 10 دن انتظار کرو، 5 دن انتظار کرو، 20 دن انتظار کرو، بھئی انتظار کرو کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیں، کب اس کو سمجھ میں آئے۔ اچھے ترم خواہوں کو سدھرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے اپنے تجربے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جن کی ایک زمانے میں بڑی ہیکڑیاں ہوا کرتی تھی، بڑی دادا گیریاں اور بڑی پہلوانیاں ہوا کرتی تھی، بڑے نخرے ہوا کرتے تھے، بڑے ٹھاٹ بھاٹ ہوا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تمام نخرے اور وہ تمام ٹھاٹ بھاٹ اور وہ تمام دادا گیری اور پہلوانیاں ان کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، لوگ ان کو دعا سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں۔ انہوں نے وہ بیج بوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کانٹے انہوں نے بوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کانٹوں کی وجہ سے ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، پھر ان کے اندر جھکاؤ آتا ہے، پھر ان کے اندر نرمی آتی ہے، پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ اپنی پرانی لغزشوں کو یاد کرتے ہیں کہ میں نے فلاں ٹائم پہ اس کا دل دکھایا تھا، فلاں وقت میں نے اس کو گالی دی تھی، فلاں وقت میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا، اور انسان اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لاتا ہے کہ ہاں یار میں غلط تھا۔ اس کی غلطی کا اس کو احساس ہو جانا، یہی اس کا لوٹ آنا ہے۔ کیا ہے یہی اس کا لوٹ آنا ہے۔ اور ہم علماء سے نفرت کر کے، ان سے دشمنی کر کے، ان سے عداوت کر کے، ان سے اپنا تعلق توڑ کے، ان کی غلطیوں کو ایشو بنا کے، ان کی بد اخلاقیوں کو ایشو بنا کے، اور ان کو لوٹنے کا انتظار نہ کر کے، ان کو لوٹنے کا موقع نہ دے کر کے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریبی لوگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو حدیث میں نے پڑھی جس کے اندر اللہ کے رسول نے آخری جملہ ٹکڑا فرمایا کہ تم انتظار کرو کہ وہ اپنی غلطی سے لوٹ آئے، فرمایا بہت جلد وہ انسان لوٹ کر کے آ جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس علم دین ہے۔ اس علم دین کی وجہ سے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا، اس کو اس بات کی امید دلائے گا اور اس بات کا احساس دلائے گا کہ بھیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اپنی غلطی مان لے، وہ لوٹ آئے گا۔
اس کو اپنی غلطی سے رجوع کرنے کی توفیق مل جائے گی، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم۔ تو میرے عزیزوں، اس وقت میں اس فتنے کے دور میں جہاں ڈھیر سارے فتنے ہیں، وہاں ایک فتنہ یہ بہت عروج پر ہے کہ ہمارے دلوں سے علم اور اہل علم کی محبت اور قدر نکل گئی ہے۔ یہ ہماری بربادی کے اسباب ہیں۔ انسان کی بربادی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، وہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کبھی مالی بربادی ہوتی ہے، کبھی جانی بربادی ہوتی ہے، کبھی اخلاقی بربادی ہوتی ہے، کبھی کسی اور طرح کی بربادی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کی جہالت والی بربادی شروع ہوتی ہے اور انسان جہالت کی دلدل میں پھنسنا شروع ہوتا ہے اور انسان علم سے جو ہے اپنے آپ کو دور کرنا اور علم سے محروم ہونا، جب اس کی یہ بربادی شروع ہوتی ہے تو اس کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ علم والوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، عالم بنو، علم کے جاننے والے بنو، قرآن کا علم سیکھو، حدیث کا علم سیکھو، تفسیر کا علم سیکھو، فقہ کا علم سیکھو، جو کچھ سیکھ سکتے وہ تمام کا تمام علوم آپ کے پاس میں ہونا چاہیے، آپ سیکھو، کوشش کرو آپ کو علم کا حصہ ملے، اپنا وقت نکالو، اپنا ٹائم بناؤ کہ 1 گھنٹہ مجھے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، دینی علوم حاصل کرنا ہے، مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے تفسیر کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، مجھے کچھ گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، مجھے کچھ گھنٹے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، مجھے کچھ گھنٹے کسی عالم دین کے پاس جا کر کے موٹے موٹے ضروری روزمرہ کے مسائل سیکھنا ہے۔ عالماً، عالم بن، او متعلما، یا طالب علم بنو، علم سیکھنے والے بنو، علم کی تلاش کرنے والے بنو۔ علم جہاں کہیں سے تمہیں ملے اس علم کو حاصل کرنے والے بنو۔ ہمارے علماء نے ہزاروں میل کے سفر اس زمانے میں جس وقت میں تیز رفتار سواریاں نہیں ہوا کرتی تھی، علم سیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں کے سفر کیے۔ یہ جو قرآن اور حدیث کا ہمیں ملا نا علم، خدا کی قسم اس کی مثال ایسی ہے کہ کھانا پکا پکایا ہمارے سامنے اور لقمہ بنا کے ہمیں چبانا بھی نہیں پڑا، ہمارے پیٹ کے اندر اتار دیا گیا۔ جیسے کوئی مریض ہوتا ہے نا بیمار، جس کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کو دلیا کھلانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور اتنا بیمار ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی چمچ اپنے منہ کے اندر نہیں لے جا سکتا۔ تو ہم لوگ جو بیمار کرسی کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے اس کو غذا دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اب اس کے حلق کے اندر ہم نے اتار دیا، سیدھا سٹ کہاں گیا؟ وہ اس کے پیٹ میں گیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر دین نے، ہمارے علماء نے ان علوم کو ایسا اکٹھا کیا قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں، اور جتنے علوم اور فنون ہمارے پاس پائے جاتے ہیں وہ تمام علوم کو ہمارے سامنے اکٹھا لا کے ایسا پیش کر دیا گویا کہ ہمارے حلق میں ڈال دیا، اب ہمیں صرف کہاں کرنا ہے؟ پیٹ میں اتارنا۔ تو فرمایا او متعلما، طالب علم بنو۔ انسان ہمیشہ سیکھنے والا بنے۔ بھئی مجھے یہ چیز نہیں آتی ہے، مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، میں امام صاحب سے پوچھوں گا۔ ظاہر سی بات ہے سب لوگ ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے ہیں، سب لوگوں کے پاس میں اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ تمام مسائل آپ کو بتا سکیں۔ جو بتا سکتے ہیں ان سے جانکاری لیں، ان سے پوچھیں، ان سے علم حاصل کریں۔ تو فرمایا طالب علم بنو، ہمیشہ علم کی طلب ہو، علموں کے سیکھنے کا جذبہ ہو۔ فرمایا عالم نہیں بن سکتے، ٹائم نہیں ہے، کاروبار میں الجھ گئے ہو، بیوی بچوں میں الجھ گئے ہو، کام دھندے میں لگے رہتے ہو، تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ طالب علم بھی نہیں بن سکتے، پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس میں، کوئی بات نہیں۔ فرمایا او مستمعا، علم کو غور سے سننے والے بنو، علم کو غور سے سننے والے بنو کہ یار میں عالم نہ بن سکا، میرے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے، میں طالب علم نہ بن سکا، میرے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ کم سے کم جو علم مجھے مل رہا ہے اس علم کو تو میں غور سے سن لوں، اس کو تو میں سیکھ لوں۔ اب میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ علم کو کتنا % سنتے ہیں۔ آپ دیکھو فجر کی نماز میں ہمارے وہاں تعلیم ہوتی ہے، فجر کی نماز میں نمازیوں کو ٹھکانا نہیں ہوتا ہے، اور اگر 2 4 5 نمازی آ گئے تو اس میں 1 2 لوگ صرف تعلیم سننے والے ہوتے ہیں، باقی سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سب کو نیند کا تقاضا ہوتا ہے۔ عصر کے وقتوں میں تعلیم ہوتی ہے، نمازیوں کی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، لیکن آدھے سے زیادہ لوگ بغیر تعلیم سنے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ کوشش کرنا چاہیے کہ بھیا نہ ہم عالم بن سکتے ہیں، نہ ہم طالب علم بن سکتے ہیں، نہ ہم علم سیکھ پانا ہے، نہ سیکھنے کا ہمارے پاس میں ٹائم ہے۔ تو یہ جو کچھ تھوڑا بہت دین کا علم مل رہا ہے، یہ دین کے فضائل مل رہے ہیں، دین کی معلومات مل رہی ہے، اس کو ہم کیا کر لیں؟ اور سے سن لیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے کوئی بات
پلے پڑ جائے، ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہماری زندگی بدل جائے اور ہمارے کام آ جائے، لیکن نہیں۔ جمعے کا عالم دیکھو آپ، جمعے کا عالم دیکھو آپ، ہفتے میں پورے 8 دن میں، پورے ہفتے میں ہم صرف 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ کا ٹائم اتنا اپنے لیے فارغ نہیں کر سکتے کہ جہاں کہیں ہم کسی امام صاحب کی بات سے متفق ہیں، ان کے پاس جا کر کے ہم ان کے اس کلام کو، اس گفتگو کو سن لیں کہ بھیا آج کے جمعے میں کیا کہنے والے ہیں، ہمیں بات سمجھنا ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی باتیں کتنی اہم ہیں، ان کو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، علم کی باتوں کو، دین کی باتوں کو، عالموں کی باتوں کو آپ غور سے سننے والے بنو۔ یہ تو کر لو، اتنا تو کر سکتے ہیں نہیں۔ ہماری قوم کا 90% طبقہ اس وقت آتا ہے جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ چکے ہو، جمعے کے دن، یہ جمعے کا عالم ہے۔ اور ہماری قوم کا 90% طبقہ اس وقت مسجد سے باہر ہو جاتا ہے جب ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے، یعنی سنت پڑھے تو نہیں سننا ہمیں علم۔ جب ہمیں علم کی معلومات نہیں ہوگی، جب ہم علم سیکھیں گے بھی نہیں، جب ہم علم سنیں گے بھی نہیں، تو بتاؤ ہمارے اندر دلداری کیسے پیدا ہوگی، ہمارے اندر تبدیلی کیسے آئے گی، اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنے نسلوں میں دیندار طبقہ کیسے پیدا کریں گے؟ نہیں ہو سکتا میرے عزیز۔ تو علم کو غور سے سننے والے بنو، علم سیکھنے والے بنو، علم کے حلقے لگاؤ، اور ایک دوسرے کی جو باتیں علمی ہوں ان علمی باتوں کو غور سے سنو۔ فرمایا او محبن، اتنا بھی نہیں کر سکتے آپ، عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ دینی باتیں بھی نہیں سن سکتے، تو فرمایا علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے بنو۔ علم سے آپ کو لگاؤ ہونا چاہیے، علم سے آپ کو محبت ہونا چاہیے، جو علم والے ہیں ان علم والوں سے آپ کو محبت ہونا چاہیے۔ آپ جائیں جہاں کہیں مکتب چلتے ہوں، مدرسے چلتے ہوں، ان بچوں سے لاڑ کریں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خدا کی قسم آج سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اور سب سے زیادہ بے بس، بے حس اور کمزور اور اپاہج اور لاچار اگر کوئی ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے تو وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، اور وہ جو مسجدوں کے اندر امامت کرتے ہیں، اور وہ حضرات جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اور وہ حضرات جو مکاتب کے اندر بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ میری بات سے اتفاق نہیں رکھتے، آپ مجھے بتائیں کہ ہماری قوم کا کیا رویہ ہے اور کیا عالم ہے۔ وہ علماء جو ہمارے سروں کے تاج ہونا چاہیے تھے، وہ علماء جو ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے تھے، وہ علماء جو ہماری شان ہونا چاہیے تھے، وہ علماء جن کو ہم نے اپنے سینوں سے لگایا ہوتا، وہ علماء جن سے ہمیں ایسی محبت ہوتی جیسے اپنے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، جیسے اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، جیسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، جیسے اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، ان علماء سے یہ سب پوچھ کرنے کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نفرت کر رہے ہیں، دشمنیاں کر رہے ہیں، عداوتیں کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، ان کی بدنامیاں کر رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کو رسوا کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر علماء کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ہمارے اپنے شہر کا رونا نہیں ہے، ہر جگہ کا یہ حال ہے۔ ایسے حالات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، خدا کی قسم لوگوں کے محتاج بننے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ لوگوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، نہیں پلتے ہیں۔ آپ غلط سوچتے ہیں اس طرح سے۔ آپ سے مراد وہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ ایک دم گھٹیا طبقہ ہے، یہ لوگوں کا محتاج بنتا ہے، یہ لوگوں کا جو ہے کہ لوگوں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، یا ان کی ضرورتیں ہم لوگ پوری کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ زندگی کا ایک رول ہے، ایک اصول ہے کہ انسان کی جو پٹری چل پڑی ہے اس پٹری پر انسان اپنی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ گزارتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں، ایسے واقعات آتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کے رویے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی نسلوں میں کسی کو امام نہیں بنانا ہے، کسی کو مولوی نہیں بنانا۔ لیکن یہ سوچ بھی غلط ہے۔ میں کہتا ہوں امام اور مولوی بنانے کے لیے، امام بنانے کے لیے یہ کوشش اور سوچ نہ رکھے انسان کہ میرے بچے کو میں عالم اس لیے بناؤں گا کہ وہ امامت کرے گا، میرے بچے کو میں عالم اس لیے بناؤں گا کہ وہ کسی مدرسے کے اندر پڑھائے گا، میں اپنے بچے کو عالم اس لیے بناؤں گا کہ وہ کسی مکتب کے اندر پڑھائے گا۔ نہیں، پڑھانے کو ملتا ہے بہت اچھی بات ہے، عزت ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے، اگر قدر نہیں ہوتی ہے، خدا کی قسم ان عہدوں کی بجائے انسان کسی اور کام کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرے۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اپنی قوم علماء کی قدر نہیں کر رہی ہے. اس ناقدری کا کیا انجام ہمارے ساتھ اور ہمارے اوپر ہونے والا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے کے اندر پہلے 4 جملے کیا فرمائے؟ عالم بنو, نہیں بن سکتے طالب علم بنو, طالب علم نہیں بن سکتے علم کو غور سے سننے والے بنو, علم کو غور سے سننے والے بھی نہیں بن سکتے, فرمایا علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے. علم سے یہ محبت ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی جا رہی ہے, یار 5 منٹ میں سن سکتا ہوں اللہ کے رسول کی کیا بات آج پڑھی جانے والی, میں سنوں, مجھے پتا تو چلے کہ کیا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. علم سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت ہے, اللہ کے رسول کے فرمان سے محبت نہیں. بھائی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ, جو لفظ اللہ کے رسول کے منہ سے نکلا اس کو صحابہ نے نقل کر دیا, اس کو لکھ لیا, اسی کا نام حدیث ہے. قرآن کی تفسیر بیان ہو رہو, کیا کہنا صاحب, کلام اللہ, اللہ کا کلام, جس سے بہتر, جس سے متبرک, جس سے پاکیزہ, جس سے صاف ستھری, جس سے صحیح اس دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے, اس کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے. یار ایسا موقع کہاں ملے گا؟ میں قرآن کی تلاوت سنوں گا, قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, بھائی ٹائم جائے بھاڑ میں, میرا کام کاج جائے بھاڑ میں, مجھے 5 منٹ قرآن کی تفسیر سننا ہے. اللہ کے کلام کی تفسیر ہو رہی ہے, اس کی تشریح ہو رہی ہے, اس کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے. یہ ہے علم سے محبت. اور اہل علم سے محبت, آپ ان کو کچھ نہیں دے سکتے, مت دیجیے, وہ آپ کے محتاج نہیں ہے, مت دیجیے, آپ کے 1 پیسے کے محتاج نہیں ہے, خدا کی قسم 1 پیسے کے محتاج نہیں ہے. لیکن آپ کچھ ان کو دے نہیں سکتے تو آپ ان کو ٹھیس بھی مت پہنچائیے, ان کو نقصان بھی مت پہنچائیے. آپ ان کو خوش نہیں رکھ سکتے, ناراض بھی مت کیجیے. آپ ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو آپ ان کا نقصان بھی مت کیجیے. آپ ان سے محبت سے نہیں مل سکتے, آپ نفرت سے بھی مت ملیے. آپ ان کی اچھائیاں بیان نہیں کر سکتے, آپ ان کی برائیاں بھی مت بیان کیجیے. آپ ان کی غیبتیں مت کیجیے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں قسم کا نہ بننا, وَلَا تَكُونِ الْخَامِسَةَ, 5ویں قسم کا نہ بننا. کیا ہے 5ویں قسم کا؟ 5ویں قسم کا بننا یہ ہے کہ تم علم اور اہل علم سے نفرت کرنے لگو, تم علم سے نفرت کرنے لگو. آج ہماری قوم کا عالم دیکھو کہ دینی علم جو ہے اس کی کوئی وقت, کوئی اہمیت ہماری نظروں کے اندر نہیں ہے. ساری دنیا کے علوم حاصل کرنے کا ٹائم ہمارے بچوں کے پاس ہے. کوچنگ جانے کا ٹائم ہے, اسکول جانے کا ٹائم ہے, رشتہ داروں کے وہاں جانے کا ٹائم ہے, کھانے پینے کا ٹائم ہے, نہانے دھونے کا ٹائم ہے, میلے میں جانے کا ٹائم ہے, دعوتوں میں جانے کا ٹائم ہے, بارات میں جانے کا ٹائم ہے, شادی میں جانے کا ٹائم ہے, لیکن دینی علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی سردیوں کے دن چھوٹے ہو رہا نا, کئی بچوں نے مدرسے چھوڑ دیے صرف اس وجہ سے کہ صاحب ٹائم نہیں, دن چھوٹے ہو گئے, اسکول سے اتنے بجے آتا ہے, کوچنگ چلا جاتا ہے, اس کے بعد میں ٹائم نہیں بچتا ہے, ہوم ورک کرتا ہے, مدرسے نہیں آئے. یہ ہماری علم سے محبت ہے. اور علماء سے کیا محبت ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, ہمارے آپ کے سامنے ہیں, ہمارے اپنے سامنے ہیں کتنی محبت ہم علماء سے کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لفافے لے لے کر کے جائیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں, ایسی کھوکھلی محبت کی کسی کو ضرورت بھی نہیں. آپ صرف سلام کر لیں مسکرا کر کے, آپ کے رویے سے اور آپ کے ہاؤ بھاؤ سے سامنے والوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, بس کافی ہے, اتنا آپ کر لو بس بہت ہے آپ کے لیے. فرمایا کہ تم 5ویں قسم کے نہ بننا کہ علم اور اہل علم سے نفرت کرنے لگو. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے. اب بتاؤ, جو لوگ علم اور اہل علم سے نفرت کرتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہیں, ان کو بدنام کرتے ہیں, ان کو ذلیل کرتے ہیں, ان کو رسوا کرتے ہیں, ان کی ہٹک کرتے ہیں, ان کو کمزور سمجھتے ہیں, بھکاری سمجھتے ہیں, ان کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ سوچو, آپ بتاؤ مجھے اس بات کو. جو لوگ علم اور اہل علم کے بارے میں ذرہ برابر بھی ٹچن اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھ رہے ہیں, ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہلاکی کے تعلق سے فرما رہے ہیں تو ان کی ہلاکت میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں علم اور اہل علم کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہوا میرا آج کا ٹاپک. ایک اہم بات جو کہ بہت ضروری ہے, میں آپ کے سامنے کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ابھی آپ لوگوں نے بہت دنوں سے یہ بات چرچا میں ہے کہ وقف کے تعلق سے ہماری پارلیمنٹ نے قانون بنایا اور وہ قانون کی حیثیت بھی اختیار کر گیا. اب یہ ہے کہ جتنی ہماری اوقاف کی زمینیں ہیں, چاہے مساجد ہیں, مدارس ہیں, قبرستان ہیں, خانقاہیں ہیں, امام باڑے ہیں, درگاہیں ہیں, اور جو بھی وقف کی جگہ ہماری آتی ہے,
یا تو وہ زمینیں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں وقف بورڈ کے اندر یا رجسٹرڈ نہیں ہیں، دو طرح کی زمینیں۔ وہ زمینیں جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں ان کے تعلق سے یہ قانون ہے کہ ان کو 5 دسمبر 2025 تک امید پورٹل پر اندراج کرانا ہے، یعنی رجسٹر کرانا ہے، جس کے اندر ہماری قوم بہت غفلت کا شکار ہے۔ اس پہ کوئی دھیان اور توجہ ابھی تک نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں اگر 5 دسمبر تک ان رجسٹرڈ اوقاف کو امید پورٹل پر اندراج نہیں کرایا گیا تو ہمارے لیے آئندہ بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں اس پلیٹ فارم سے سارے لوگوں تک یہ میسج اور یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ 5 دسمبر سے پہلے اپنی رجسٹرڈ اوقاف کو امید پورٹل پر کیا کر دیں، رجسٹرڈ کرا دیں، اور جب وہ آپ رجسٹرڈ کر دیں اس کے اوپر تو اس کی جو رسید ہے، اس کی جو سلپ ہے اور اس کا جو ثبوت ہے وہ بھی اپنے پاس میں رکھیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر اس کو پیش کیا جا سکے۔ اگر امید پورٹل پر اندراج کرانے میں کسی طرح کی کوئی دقت اور کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس پریشانی کا کیا ایشو ہے، اس کے متعلق آپ وقف بورڈ کو کیا کریں، اس کی درخواست دیں کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا یہ کام مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، تاکہ آگے آنے والے حالات میں ہم اس درخواست کو ثابت کر سکیں اور بتا سکیں کہ بھئی ہم اس پر جو ہے نا وقف امید پورٹل پر اس کو جو ہے وقف رجسٹر کرانا چاہتے تھے لیکن یہ چیز رجسٹر نہیں ہو پائی۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہوشیاری کے ساتھ ہم اپنے محلے میں جتنی مسجدیں ہیں، شہر میں جتنی مسجدیں ہیں، اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس وقت ہر انسان اپنی ذمہ داری دکھائے اور بتائے کہ ایک ایسی ٹیم ہمارے درمیان میں بنے جو لوگ اس کے جانکار ہیں، نیٹ وغیرہ زیادہ اچھا چلانا جانتے ہیں، جن کو اس کے تعلق سے جانکاریاں ہیں، وہ تمام لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جانکاری لے کر کے کہ بھئی آپ نے اس مسجد کا اندراج کرا دیا، آپ نے اس قبرستان کا اندراج کرایا، آپ نے اس امام باڑے کا اندراج کرایا، آپ نے اس خانقاہ کا، اس درگاہ کا اندراج کرایا، اس کو رجسٹر کرایا۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو کر کے اور تعلق بنا کر کے ان تمام اوقاف کی جائیدادوں کو رجسٹر کرانے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔